السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب الجہادی و سیر کے ساتھ ہی منسلک ایک اور کتاب جس کو امام بخاری یہاں لائے ہیں، کتاب فرد الخمس، خمس کا فرضیت کا بیان۔ اور خمس کیا ہے؟ مال غنیمت کا 5واں حصہ۔ جو میدان جنگ سے ملنے والے مال ہیں ان کی اقسام میں ایک قسم مال غنیمت کی ہے، اور اس کے 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں، اور اس کا بیان وہ کیسے تقسیم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مال غنیمت کے علاوہ بھی مالوں کی کچھ اقسام ہیں کہ جو میدان جنگ میں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا مال غنیمت جو مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا وہ غزوہ بدر کے بعد کا تھا، اور اس میں پھر تھوڑا سا تنازع ہوا مسلمانوں کے درمیان کہ جس نے بھی مال غنیمت لوٹا تو وہ اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھنے لگا۔ کچھ لوگ جنہوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا بھاگتے ہوں کا، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی مال غنیمت میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا تعاقب نہ کرتے تو تم لوگ لوٹ کیسے سکتے تھے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس مال میں برابر کے حصے دار ہیں، کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے تو کوئی بھی حادثہ نعوذ باللہ پیش آ سکتا تھا، جس سے جنگ کا پانسا بھی پلٹ سکتا تھا۔ اب اگر انڈیویجولی دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسی سے ہمیں ٹیم ورک کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے والے تک ہر کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ کہیں پر بھی کوئی بھی اپنا چھوڑ دے گا کام کرنا تو وہ ساری کا ساری جو چین ہے وہ پھر ٹوٹتی ہے۔ بہرحال پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانفال نازل فرمائی، جس میں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابتداء میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال ہے نفل کی جمع، اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، یعنی یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، یعنی یہ کوئی انہیریٹڈ مال نہیں ہے، یہ کوئی ارنڈ مال نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ فتح سے بھی ایکسٹرا ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس لیے اس کو انفال کا نام دیا گیا ہے۔ تو شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، تم اپنے آپس کی اصلاح احوال کرو۔ اور مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تمہید کے بعد 10ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو بھی غنائم تم حاصل کرو، کوئی بھی چیز، تو وہ اللہ کے لیے ہے، خمس اس کا 5واں حصہ اس کا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور قرابت داروں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم ہو اللہ پر ایمان لاتے اور اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان کے دن، یعنی بدر کے دن، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں سے پورا ایک پرنسپل جو ہے وہ ڈرائیو ہوا، اور وہی پرنسپل پھر مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا کے رکھا، اور یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ قرآن کی نص ہے کہ آپ مال غنیمت اسی طرح بانٹیں گے۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ
میدان جنگ میں حاصل ہونے والے مال جو ہیں ان کی کیا کیا اقسام ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت، یعنی مجاہدین جب قتال کرتے ہیں تو اس کے بعد کفار کی شکست کی صورت میں وہاں جو میدان میں مال بچا ہوا ہوتا ہے اور پوری کی پوری فوج کوئی کچھ اٹھا رہا ہے کوئی کچھ اٹھا رہا ہے تو وہ لا کر اس کو ایک ہی پائل میں وہ رکھتے ہیں اور وہ مال غنیمت ہے۔ اور پچھلی امتوں پر یہ حرام تھا، پچھلی امتوں پر یہ حرام تھا اور اس کو پائل کر کے رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو بھسم کر دیتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد قبول کر لیا ہے۔ اور اگر وہ یوں ہی پڑا رہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی کی نیت میں کوئی خرابی ہے یا یہ جہاد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے قبول نہیں کیا۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے یہ کہ ان کے لیے اور ان کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور اس کی ڈویژن ایسے رکھی گئی کہ جتنا بھی ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 1 حصہ اللہ، اس کے رسول، قرابت داروں، مساکین، مسافروں کے لیے ہے جو کہ بیت المال میں جائے گا اور وہاں سے پھر خرچ کیا جائے گا ہر کسی کی ضرورت کے مطابق، ان کیٹیگریز کی ضرورت کے مطابق۔ دوسری طرح کا مال ہے مال فے، اور اس میں ہر وہ مال شامل ہے جو مسلمانوں کو لڑے بغیر مل جائے۔ تو اس کے متعلق قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یعنی آپ کے بعد شرعی حاکم کے لیے ہے، وہ فوج میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اور اس کی یہ سورہ حشر میں آتا ہے، اور اس کی جو بتائی گئی ہے حکمت وہ یہ ہے کہ تاکہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، وہ کسی ایسے میوچول فنڈ میں رہے گی جہاں سے سوسائٹی کے بینیفٹس کے لیے کام ہوں گے، اور سوسائٹی میں جو وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ نہیں حاصل کر پاتے، جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں یا مقروض ہیں، تو جیسے بھی جس کی جو بھی مدد کی ضرورت ہے وہ اس میوچول فنڈ میں سے کی جائے گی۔ تو مال فے کو فوجوں میں تقسیم نہیں کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ فوجیں ہی امیر سے امیر تر ہوتی چلی جائیں۔ پھر تیسری قسم کی ایک مال ہے مال سلب، اور یہ سلب وہ مال ہے جو ایک مجاہد، یعنی 1 on 1 کسی کے ساتھ ہوا ایک کوئی مارکا، اور جو مسلمان ہے اس نے کافر کو مار لیا، مار کر دشمن کے جسم سے اس نے کوئی وردی اتاری، اس نے اس کی کوئی ویپن اٹھایا، اس کی کوئی ڈھال، کوئی زرہ، کوئی چیز اس کی اٹھائی، تو اس کے متعلق شریعت کا فیصلہ ہے کہ وہ مجاہد کو، جس نے قتل کیا ہے، قاتل مجاہد کو وہ دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال حاکم کا جو ایک اختیار ہے وہ پھر بھی بدستور باقی رہتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ کوئی اور موقف اختیار کر سکتا ہے، ورنہ ادروائز وہ مال غنیمت نہیں ہوگا، وہ مال سلب ہوگا اور وہ اس مجاہد کا اپنا ہوگا۔ غزوہ بدر کے دن سلب کے مال میں ابو جہل کا مال تھا، اور اس کے ساز و سامان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایک موقف اختیار کیا تھا۔ اور چوتھی وہ ہیں ایسی اشیاء جن کا تعلق غذا سے ہو، یا ایسی چیزیں جو عموماً غذا کا فائدہ دیتی ہوں، اور اسی طرح جانوروں کا چارہ وغیرہ، تو ایسی تمام اشیاء کو تقسیم سے پہلے استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بھوک لگی ہے اور کوئی چیز ملی ہے دشمن کے مال میں سے تو وہ کھائی جا سکتی ہے، اس میں حاکم وقت سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کو پڑھیں گے کتاب فرد الخمس کو، اور اس میں جو ایک اتفاق ہے مال غنیمت پر، یہ بھی جان لیجئے کہ مجاہدین کے تو 4 حصے ہیں، اس سے 2 حصے گھوڑے کے لیے اور 1 حصہ مجاہد کے لیے مختص ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ بھی مجاہد کو ہی جاتا ہے، گھوڑا تو اس کو اون نہیں کرتا نا، لیکن جو مجاہد خود بھی آتا ہے اور اپنا گھوڑا بھی لے کر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ خرچ کرتا ہے نا جنگ کے اندر، تو اس کو پھر حصہ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ اور جو 5واں حصہ ہے یعنی خمس، اس کے لیے قرآن کریم نے 6 مصارف بیان کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر تو بطور برکت ہی کیا ہے،
دراصل تو یہ حصہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کا حصہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اتنا سیکرڈ حصہ ہے اور اتنا ضروری حصہ ہے کہ یہ نکلنا ہی نکلنا چاہیے ضرور۔ یہ نہ ہو کہ یہ خمس جو ہے یہ تمہارے مالوں میں مل جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کا حق تمہارے مالوں میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ آپ کی گھریلو ضروریات کے لیے مقرر ہوا، اور آپ کی گھریلو ضروریات سے جو بچتا اسے جہاد کی ضروریات میں صرف کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مصرف ختم ہو گیا، اور اس خمس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کے لیے بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اب 3 مصرف باقی ہیں: یتیم، مساکین اور مسافروں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ حاکم وقت کو ان کے متعلق بھی اختیار ہے کہ جسے چاہے دے سکتا ہے۔ امام بخاری نے اسی موقف کو اختیار کر کے امام مالک کی تائید کی ہے، اور اس کے لیے 4 عنوان قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مساکین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ آپ کو صرف تقسیم کرنے کا اختیار تھا۔ نمبر 3، خمس مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ہے۔ نمبر 4، خمس حاکم وقت کے لیے ہے۔ کتاب فرد الخمس، باب فرد الخمس، خمس کا فرض ہونا۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني علي ابن الحسين ان حسين بن علي عليهما السلام اخبره ان عليا قال، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ عربک میں دیکھیں نا تو اس میں حسین بن علی اور علی بن حسین، ان سب کے لیے علیہم السلام کہ ان پر سلامتی ہو کے الفاظ استعمال کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، جبکہ انسان کی نیت یہ نہ ہو کہ آپ ان کو کوئی ان کے درجے سے بڑھا رہے ہیں، غلو نہیں کر رہے، لیکن ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ پہچان کے لیے بعد میں ڈیوائز کی گئیں کہ علیہ السلام ہم انبیاء کرام کے لیے کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں، اور صحابہ کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور صحابہ کے بعد والی جنریشنز کے لیے ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو انٹرچینج کر سکتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا ہے، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن جو تخصیص پھر ہو گئی ہے تو اس کے مطابق چلیں تو پھر پہچان بھی آسان رہتی ہے اور کوئی غلط فہمی بھی نہیں کسی کو ہوتی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر دی، قال کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر، کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی جو جنگ بدر کے دن میرے حصے میں مال غنیمت میں سے آئی۔ شارف اونٹنی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطانی دی مجھے شارفم من الخمس، ایک اور اونٹنی خمس میں سے، کیونکہ آپ ذوی القربا میں سے تھے، آپ بنو ہاشم میں سے تھے۔ فلما اردت ان ابتنی بفاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا ارادہ ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے نکاح میں لاؤں، وعدت رجلا سواغا من بنی قینقاع، تو میں نے طے کیا بنو قینقاع کے ایک آدمی کے ساتھ جو کہ سواغ تھا، اور عموماً پھر سونے کے تاجر کو کہتے ہیں، ان یرتحل معی، کہ وہ چلے میرے ساتھ، فنأتی باذخر، تو ہم لائیں اذخر گھاس، اردت ان ابیعہ السواغین، اور میرا ارادہ تھا کہ میں وہ سناروں کے ہاں فروخت کروں گا، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، اور پھر میں اس کی قیمت سے اپنے نکاح کا ولیمہ کروں گا۔ فَبَيْنَ أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْطَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، تو کہتے ہیں کہ میں ان دونوں اونٹنیوں کا سامان، پالان، تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا۔ وَالشَّارِفَایَ، اور میری دونوں اونٹنیاں، مناختانی، وہ بیٹھی ہوئی تھیں، الی جنب حجرت رجل من الانصار، ایک انصاری کے مکان کی ایک سائڈ پہ، یعنی وہاں ٹھہرائی ہوئی تھی میں نے۔ فرجعت حین جمعت ما جمعت،
تو پھر میں لوٹا جب میں نے جمع کر لیا سامان جو بھی میں نے جمع کیا۔ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ جُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، تو کہتے ہیں کہ آیا جب میں نے دیکھا کہ میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ لیے گئے ہیں، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، اور ان کے پیٹ چاک کر دیے گئے ہیں، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، اور ان کے کلیجیاں نکال لی گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنظَرَ مِنْهُمَا، کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بے اختیار رونے لگا، میری آنکھوں پر میرا اختیار نہ رہا، یہی کل متاع تھی ان کی۔ فَقُلْتُ، تو میں نے پوچھا لوگوں سے، مَنْ فَعَلَ هَذَا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ فَقَالُوا فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے، یعنی ان کے اپنے چچا۔ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اور وہ اس گھر میں شراب نوشی کے لیے چند انصاریوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ فَانْطَلَقْتُ، تو میں چلا، حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدھا میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، اور آپ کے پاس زید بن حارثہ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي وَجْهِ الَّذِي لَقِيتُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے کوئی بڑا صدمہ ہوا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، ما رأیت کالیوم قط، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آج جیسی چیز، آج جیسا صدمہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ عدا حمزۃ علی ناقتی فجب اسنمتہما وبقر خواصرہما، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر دست درازی کی ہے اور اس نے دونوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ چاک کر دیے ہیں۔ وہا ہوا ذا فی بیت معہ شرب، اور وہ اسی گھر میں اپنے دوستوں کے ہمراہ مے نوشی کی مجلس جمائے ہوئے موجود ہیں۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی، یہ سنتے ہی اپنی چادر منگوائی۔ فرتدا ثم انطلق یمشی واتبعتہ انا وزید بن حارثۃ، فرماتے ہیں کہ چادر منگوائی، اسے پہنا اور پیدل چلنے لگے، یمشی پیدل چلنے لگے، اور ساتھ گئے میں اور زید بن حارثہ، ہم بھی ساتھ ہو لیے۔ حتی جاء البیت الذی فیہ حمزۃ، یہاں تک کہ اس گھر پہنچے جس میں حمزہ موجود تھے۔ فاستأذنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ فأذنوا لہم، تو تمام لوگوں نے اجازت دے دی۔ فإذا ہم شرب، اور اس وقت سب شراب پی رہے تھے۔ فتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوم حمزۃ فیما فعل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کی کارروائی پر ملامت کرنے لگے۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت اس کیفیت میں تھے جو شراب نوشی میں کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، تو حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت خوب نشے میں تھے اور ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر اٹھائی، پھر آپ کے گھٹنوں کو دیکھا۔ ثم صعد النظر فنظر الى سرته، پھر نظر اوپر کی تو آپ کی ناف کی طرف دیکھا۔ ثم صعد النظر فنظر الى وجهه، پھر اپنی نظر کو اوپر اٹھایا تو آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا۔ ثم قال حمزہ، پھر حمزہ کہنے لگے، هل انتم الا عبید لابی، تم دونوں میرے باپ کے غلام نہیں تو اور کیا ہو، یعنی کیا تم دونوں میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد ثمل، تو یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں ہیں۔ فنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عقبیہ القہقرہ وخرجنا معہ، تو آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آ گئے اور ہم بھی آپ کے ہمراہ وہاں سے باہر آ گئے۔ اب یہاں پر امام بخاری یہ پوری حدیث لائے کس لیے ہیں؟ یہ بات کہ جو علی رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں فرمائی ہے کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ایک جو مجھے
مال غنیمت میں سے ملی، اور ایک وہ جو مجھے خمس میں سے ملی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی اپنے ذوی القربہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہوئی ہے احد کے شہداء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو لہٰذا حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد احد میں شہید ہوئے اور شراب اس کے بعد حرام ہوئی تھی۔ اور پھر بہرحال ابن حجر نے یہ لکھا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہوش آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ہلاک شدہ اونٹنیوں کا تاوان حضرت حمزہ سے دلوایا تھا۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکے سے وراثتی حصہ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور فے مال دیا تھا۔ فقال لہا ابو بکر، تو ان سے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا ترکہ وراثت میں تقسیم نہیں کیا جاتا، یعنی انبیاء کا جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فغضبت فاطمہ، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہوئیں، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فحجرت ابا بکرین، تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ترک کر دی۔ فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، اور وہ پھر اپنی وفات تک ان سے نہیں ملیں۔ وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ قالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، وکانت فاطمہ، کہ فاطمہ علیہ السلام، تسأل ابا بکر نصیبہا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنا حصہ مانگتی تھیں، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خیبر و فدق و صدقتہ بالمدینہ، جو خیبر کا تھا اور فدق کا تھا، اور وہ جو بھی آپ کو مدینہ کے صدقات میں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ فابا ابو بکر علیہ ذالک، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ دینے سے انکار کیا تھا۔ وقال، اور انہوں نے مزید کہا، لست تارکن، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مزید کہا، لست تارکن شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ، کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑنے والا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ فإنی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کے حکم سے کوئی چیز بھی ترک کر دی تو میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ فأما صدقتہ بالمدینہ فدفعها عمر الی علی و عباس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے اس میں انہوں نے جو مدینہ طیبہ کا صدقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تھا، اور یہ بھی وراثت میں نہیں دیا تھا، اس کو مینیج کرنے کے لیے دیا تھا۔ فَأَمَّا خَيْبَرٌ وَفَدَقٌ فَأَمْسَكَهَا عمر، اور البتہ خیبر اور فدق کی جائیداد کو عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا تھا۔ وقال، اور فرمایا، ہما صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں۔ کانتا لحقوقہ التی تعروہ و نوائبہ، جو ان ہنگامی ضروریات کے لیے وقف ہیں جو آئے دن پیش آتی رہتی ہیں۔ وامرہما الی من ولی الامر، اور ان کا انتظام وہی شخص کرے گا جو خلیفہ وقت ہوگا۔ قال فہما علی ذلک الی الیوم، چنانچہ ان دونوں جائیدادوں کا معاملہ آج تک اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قال ابو عبداللہ اعتراک،
افتعلت من عروتہ فاصبتہ ومنہ یعروہ واعترانی. یہ امام بخاری کی جو عادت شریفہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا لفظ جو کہ قرآن کے اندر بھی اس کے روٹ ورڈ سے کوئی لفظ آیا ہو تو وہ ضرور پھر ایکسپلین کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تعروہ کا لفظ خواہ باب افتعال سے ہو یا مجرد سے، اس کے معنی پیش آنے کے ہیں. اسی سے یعروہ اور اعترانی کے الفاظ ہیں جن کے معنی پیش آنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ استدلال کر رہی تھیں قرآن سے، جو سورۃ النساء کی آیات ہیں وراثت کی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر صرف ایک بیٹی ہوگی تو پھر وہ ترکے کا آدھا حصہ لے گی. تو ان کا استدلال اپنی جگہ درست تھا، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث سے قرآن کی ایک ایکسیپشن بتا رہے تھے. قرآن کا حکم اپنی جگہ موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک ایکسیپشن بتائی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے مال کے بارے میں یہ بات فرمائی. اب یہاں پر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف ہر لائف انہوں نے صلح کر لی تھی. پھر ان کا جو سارا ان کا جو تھا کفن دفن کا سلسلہ وہ اسماء بنت عمیس نے کیا تھا رضی اللہ عنہا، اور وہ جو تھیں وہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں. تو لہٰذا اس چیز کو اتنی ہائپ کریٹ کرنا یا اس کو اتنا زیادہ اس جھگڑے کو ہوا دینا یا اس کی وجہ سے کئی قسم کے الزامات لگانا ان عظیم ہستیوں پر، تو اس کی کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. اور نہ ہی اس وقت کے صحابہ نے اس طرح کی کوئی بات کہی، نہ علی رضی اللہ عنہ نے کہی، نہ قرون اولیٰ میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات کہی گئی. ہمیں یہ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا. ڈفرینس آف اوپینین اور یہ تھا نا دونوں میں، اور ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں میں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے والد یہ فرما گئے ہیں، تو انہوں نے مانگ لیا. تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے مقام اور مرتبے میں ضرور ہم کچھ ڈیسائیڈ کریں یا ضرور ہم کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش کریں. بڑی حد ہے، بہت زیادہ اگر ہے نا، تو پھر ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 سے ہم لیں گے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم کھینچ کے نکال دیں گے ان کے دلوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی فیلنگ ایسی ہوئی، اور وہ قیامت میں جنت میں وہ اونچے اونچے تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو لہٰذا جن کا یہ انجام ہو ان کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں کسی قسم کی بھی غیر محتاط گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہاں پر یہ ایک آپ کی نالج کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوکہ جائیداد تھی کتنی؟ وہ بہت زیادہ تھی. آپ کی وفات کے وقت پر نمبر 1، اگر سیرہ آپ کو یاد ہو تو بنو نذیر کا ایک یہودی تھا مخیریق، اس نے 7 باغ چھوڑے تھے، اور غزوہ احد کے دن وہ ایز جیو وہ گیا تھا میدان جنگ میں، مسلمانوں کی طرف سے وہ لڑا اور مارا گیا جنگ میں، اور وصیت کر گیا کہ اس کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے. لہٰذا وہ باغات سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں آ گئے تھے. پھر انصار نے اپنی کچھ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کی تھیں، ان تک پانی نہیں پہنچتا تھا، وہ زمینیں بھی آپ کی ملک تھیں. پھر بنو نذیر کو جب جلا وطن کیا گیا تو ان کی مملوکہ زمینیں بھی مال فے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئیں. وہ مال غنیمت میں تقسیم بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی. فتح خیبر کے بعد اہل فدق نے نصف زمینیں دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی تھی. خیبر کے 2 قلعے وطیح اور سلالم بھی یہودیوں کے ساتھ صلح کے نتیجے میں آپ کو ملے تھے. خیبر اٹ سیلف جو تلوار کے زور پہ فتح ہوا تھا، اس کے مال غنیمت سے آپ کو خمس ملا تھا، 5واں حصہ ملا تھا، وہ بھی آپ کی ملکیت تھا. یہ تمام جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں تھا. اپنی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیداوار سے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خرچ نکال کر باقی مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کر دیا کرتے تھے.
تو اگرچہ اس حدیث میں خمس کا ذکر نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مدینہ طیبہ کی بطور فے املاک، فدق اور خمس خیبر جو تھا اس سے حصہ لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں، جس میں ان کا انتقال ہوا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے آئے تھے، اور وہاں آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مطمئن بھی کر دیا تھا اور وہ راضی بھی ہو گئی تھیں۔ قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروی قال حدثنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن مالک بن اوس بن الحدثانی وكان محمد بن جبیر ذکر لی ذکرا من حدیثه ذلك فانطلقت حتى ادخل على مالک بن اوس فسألته عن ذلك الحدیث فقال مالک بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ اوپر ساری جو سند ہے اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے ترجمے میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ محمد بن جبیر ایک حدیث سنایا کرتے تھے، تو میں گیا اور میں ان کے پاس پہنچا، مالک بن اوس کے پاس، اور ان سے میں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سنائیے۔ تو انہوں نے کہا بینما انا جالس فی اہلی حین مطع النہار، کہ اس اثنا میں کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا تھا دن چڑھے، اذا رسول عمر بن الخطاب یاتینی، کہ عمر بن خطاب کی طرف سے ایک قاصد میرے پاس آیا، فقال اجب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین تمہیں بلا رہے ہیں۔ فانطلقت معہ، تو میں چل پڑا اس کے ساتھ، حتی ادخل علی عمر، یہاں تک کہ میں عمر کے پاس داخل ہو گیا۔ فاذا هو جالس علی رمال سریر لیس بینہ و بینہ فراش، تو عمر اس وقت ایک چارپائی کے بان پر بیٹھے ہوئے تھے، اس پر کوئی گدا وغیرہ بھی نہیں تھا، یعنی ان کے اور چارپائی کے درمیان کوئی گدا نہیں تھا۔ متکئن علی وسادۃ من ادم، اور ٹیک لگائے ہوئے تھے چمڑے کے ایک تکیے پر۔ فسلمت علیہ ثم جلست، تو میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا۔ فقال یا مالی، تو انہوں نے فرمایا اے مالک، یہ تصغیر ہے نا، پیار سے بھی کہتے ہیں، افیکشن سے بھی کہتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو یا عائش کہہ لیا کرتے تھے، پھر ابو ہریرہ کو یا اباہر کہہ لیتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی مہذب، بڑا ہی خوبصورت، ایک نفیس طریقہ ہے کسی کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنے کا۔ انہ قدم علینا من قومک اہل ابیات، تو تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں۔ وقد امرت لہم بردخ فاقبضہ فاقسمہ بینہم، میں نے کچھ تھوڑا سا مال ان میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس پر قبضہ کر کے ان میں تقسیم کر دیں۔ یعنی ایک انہی کے قوم کے بندے کو کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں، یہ مال ہے، یہ ذرا ان میں تقسیم کر دو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے یہ انصاف قائم رکھنے کا بھی، اور مینجمنٹ کا، ڈیلیگیشن آف ورک، آگے ڈیلیگیٹ کرنا، اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی جاننا، یہ پہچان ہونی کہ کون سا کام کس کو ڈیلیگیٹ کیا جانا چاہیے۔ فقلت یا امیر المؤمنین، تو میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، لو امرت لہ غیری، اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو حکم دے دیتے یعنی بہتر ہوتا، کیونکہ مال کی بات ہے تو لوگوں نے کہنا ہے فلاں کو یہ کیوں دیا اور مجھے وہ کیوں نہ دیا۔ قال فاقبضہ ایھا المر، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے اسے اپنے قبضے میں کرو اور یعنی تقسیم کر دو۔ فبینما انا جالس عندہ، تو اسی اثنا میں کہ میں ابھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اتاہ حاجبہ یرفع، کہ آپ کا جو دربان یرفع ہے وہ آیا۔ یہاں پر ایک بات دیکھ لیجئے کہ دربان رکھا جا سکتا ہے، اور اس لیے رکھا جا سکتا ہے کہ کوئی آنے والے کی خبر دے، یا کوئی باریاں بنائے باہر، اگر ہر کوئی ایک دم اندر نہ آ جائے تو اس لیے تو دربان رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن دربان اس لیے رکھنا کہ وہ ضرورت مند کو آنے ہی نہ دے یا دور سے ہی ان کو ہٹا دے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ورنہ ان اینڈ آف اٹ سیلف دربان رکھا جا سکتا ہے، فی نفسی ہی غلط نہیں ہے۔ فقال، تو کہا، هل لک فی عثمان و عبد الرحمن بن عوف و الزبیر و سعد بن ابی وقاص یستأذنون، تو اس نے آ کر عرض کی کہ
عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو آپ اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ یعنی وہ آئے ہیں اور کیا آپ کہتے ہیں میں بلا لوں انہیں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، فأذن لہم، اجازت دے دو انہیں، فدخلوا، تو وہ آ گئے، داخل ہوئے، فسلموا، تو انہوں نے سلام کیا، وجلسوا، اور وہ بیٹھ گئے، ثم جلس یرفع یسیرا، تو تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد یرفع پھر آیا، ثم قال، اور پھر اس نے عرض کی، هل لک فی علی و عباس، کیا علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو آپ آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ یعنی وہ بھی باہر ہیں تو وہ آ جائیں وہ بھی؟ قال نعم، تو فرمایا ہاں، فأذن لہما، تو ان دونوں کو بھی اجازت دے دی، فدخلا، وہ دونوں بھی آ گئے، فسلما، دونوں نے سلام کیا، فجلسا، دونوں بیٹھ گئے، فقال عباس، تو عباس نے کہا رضی اللہ عنہ، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اقضی بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں۔ چچا اور بھتیجا جو ہیں کچھ ذرا آپس میں ڈس ایگری کر رہے تھے اس مال کے سلسلے میں، اس کی مینجمنٹ کے سلسلے میں جو ابھی ذکر ہوا کہ حضرت عمر نے ان کو دی تھی۔ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن مَالِ بَنِي النَّضِيرِ، اور ان دونوں کا ایک جو جھگڑا تھا وہ اس مال کے بارے میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال میں سے بطور فے دیا تھا۔ فقال الرہط عثمان و اصحابہ یا امیر المؤمنین اقضی بینہما، تو عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی تائید کی کہ اے امیر المؤمنین ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، وَأَرِحْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ، اور ایک کو دوسرے سے آرام پہنچائیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک کامن نالج میں تھی بات کہ ان کا آپس میں کچھ ذرا تنازع چلا آ رہا ہے، ان حضرات کو بھی پتہ تھا جو پہلے سے وہاں پہ موجود تھے۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا، تئدکم، کہ اچھا تو پھر ٹھہریے، انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم لوگ جانتے ہو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نورث، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، اور یہ آپ کی مراد اپنی ذات کریمہ ہی تھی، جب آپ ہم کہہ رہے تھے تو آپ کی مراد اپنی ذات کریمہ تھی۔ قال الرہط، تو ان سب پورے گروہ نے بیک زبان کہا، قد قال ذلک، کہ واقعی آپ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ فاقبل عمر علی علی و عباس، تو عمر علی اور عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، تو فرمایا، انشدکم اللہ اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلک، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا؟ قال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، فانی احدثکم عن ھذا الامر، تو ظاہر ہے ان لوگوں نے یہی جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے اس معاملے میں بیان کرتا ہوں۔ ان اللہ قد خص رسولہ فی ھذا الفیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے رسول کو دیا اس میں سے، اس مال فے میں سے، بشیء کچھ، لم یعطہ احدا غیرہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم الی قولہ قدیر، سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 حضرت عمر نے تلاوت فرمائی۔ فکانت ہذہ خالصۃ لرسول اللہ، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وواللہ محتاظہا دونکم، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تم سے روک کر اپنے لیے جمع نہیں کیا تھا، وَلَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، اور نہ ہی خود کو تم پر ترجیح دی تھی، قد آتاکموہ وبثھا فیکم حتی بقی منہا ھذا المال، بلکہ آپ نے وہ فے کا مال بھی تمہیں دے دیا اور تم پر اسے صرف کر دیا ہے۔
اور پھر یہ مال جو ہے یہ باقی رہ گیا ہے، یعنی یہ حصہ ہے بس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چھوڑ کر گئے ہیں۔ اپنی زندگی میں بھی جو کچھ ہوتا وہ اہل و عیال کی ضروریات منیمم پوری کر کے اور اس کے بعد سارا صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہم من ھذا المال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اس مال میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے کہ اس سے سال بھر کا ان کا خرچہ نکال لیتے۔ ثم یأخذ ما بقیہ، پھر آپ لیتے جو باقی بچتا، فیجعلہ مجعل مال اللہ، فعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک حیاتہ، اور پھر اس کے بعد جو باقی کا مال بچتا وہ وہاں خرچ کر دیتے جہاں اللہ کا مال خرچ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہے۔ انشدکم باللہ، میں قسم دیتا ہوں تمہیں اللہ کی، حل تعلمون ذالک، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو نا، کیا یہ صحیح ہے نا؟ قالوا نعم، تو سب نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، انشدکم اللہ حل تعلمان ذالک، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم دونوں یہ بات جانتے ہو؟ قال عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ثم توفی اللہ نبیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دی۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ میں جانشین ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فقبضها ابو بکر فعمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر نے یہ اموال اپنے قبضے میں لیے اور ان میں وہی عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے تھے کہ آپ کے اہل و عیال کا نان نفقہ دینے کے بعد اس کو باقی سارے کو صدقہ کرتے رہے۔ واللہ یعلم انہ فیہا لصادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر اس معاملے میں سچے تھے، نیکوکار تھے، ہدایت یافتہ تھے، یعنی وہ ٹھیک کام کر رہے تھے اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ ثم توفی اللہ ابا بکر، پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وفات دی۔ فکنت انا ولی ابی بکر، اور پھر میں جانشین ہوا ابو بکر کا۔ فقبضتها سنتین من امارتی اعمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما عمل فیہا ابو بکر، تو میں نے اپنی خلافت کے 2 سال تک اس جاگیر پر قبضہ رکھا اور اس کے متعلق وہی طرز عمل اختیار کیے رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ واللہ یعلم انی فیہا لصادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس معاملے میں سچا، نیکوکار، ہدایت یافتہ اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں، یعنی میں نے بالکل اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرتے تھے۔ ثم جئتمانی، پھر اب تم دونوں آئے میرے پاس، تکلمانی، اور تم لوگوں نے میرے ساتھ کلام کیا، وکلمتکما واحدۃ وامرکما واحد، اس وقت تم دونوں کی بات بھی ایک تھی اور تم دونوں کا معاملہ اور مطالبہ بھی ایک تھا۔ جئتنی یا عباس، اے عباس آپ آئے تھے میرے پاس، تسألنی نصیبک من ابن اخیک، کہ آپ آئے تھے کہ اپنے بھتیجے کا حصہ مانگیں۔ وجاءنی ھذا، اور یہ بھی آئے میرے پاس، یرید علی، اور اس وقت ان کی مراد علی رضی اللہ عنہ تھے، یرید نصیب امرأتہ من ابیہا، اور یہ طلب کرتے تھے اپنی بیوی کا حصہ ان کے والد سے۔ فقلت لکما، تو میں نے تم دونوں سے کہا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ فلما بدا لی ان ادفعہ الیکما قلت ان شئتما دفعتها الیکما علی ان علیکما عہد اللہ ومیثاقہ لتعملان فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبما عمل فیہا ابو بکر وبما عملت فیہا منذ ولیتہا، تو میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے،
ان کا ترکہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ پھر سوچ بچار کے بعد مجھے مناسب معلوم ہوا کہ وہ مال میں تولیت کے طور پر یعنی تمہیں اس کا گارڈین بنا دوں اور تمہیں دے دوں، تو میں نے تم سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس شرط پر اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا عہد و پیمان دو کہ تم اس میں وہی کچھ کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جو کچھ میں نے ابتدائی خلافت میں کیا۔ فقلتما، تو تم دونوں نے کہا ادفعھا الینا، اس مال کو ہمارے حوالے کر دو، فبذالک دفعتھا الیکما، اور اسی شرط پر میں نے اس مال کو تم دونوں کے حوالے کیا۔ فانشدکم باللہ هل دفعتھا الیہما بذالک، اب میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے اس شرط پر ہی وہ جاگیر تمہارے حوالے کی تھی نا؟ قال الرہط نعم، تو سارے گروہ نے کہا کہ جی ہاں۔ ثم اقبل علی علی و عباس، پھر وہ متوجہ دوبارہ ہوئے علی اور عباس رضی اللہ عنہما کی طرف۔ فقال انشدکما باللہ، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، هل دفعتھا الیکما بذالک، کیا میں نے اسی شرط پر ہی دی تھی نا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جاگیر؟ قالا، دونوں نے کہا نعم، ہاں۔ قالا، پھر وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتلتمسان منی قضاء غیر ذالک، کہ اب تم مجھ سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ طلب کرنے آئے ہو؟ فواللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، تو قسم ہے اس اللہ کی جس کی اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، لا اقضی فیہا قضاء غیر ذالک، میں اس میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ فإن عجزتما عنہا فادفعاہا الیہ، اور اگر تم دونوں اس کو مینج کرنے سے، جاگیر کرنے سے عاجز آ گئے ہو، نہیں ہو رہا تم سے، تو مجھے واپس کر دو۔ فإنی اکفیکماہا، میں اس کی خود انتظام کر لوں گا، میں اس کا انتظام کرنے کے لیے کافی ہوں۔ عباس اور علی رضی اللہ عنہما یہ اس جاگیر میں کسی قسم کی بھی خیانت کے مرتکب نہیں تھے، نہ ہی وہ اس جاگیر کو اپنی جاگیر اب سمجھتے تھے۔ ان کو جب سمجھایا گیا کہ یہ آپ کی نہیں ہے، یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہو سکتی، تو وہ سمجھ گئے تھے۔ ان کو جب بنایا گیا گارڈین، تو دونوں میں آپس میں کچھ اس طرح کا اختلاف بتایا جاتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ زیادہ منتظم تھے، بہت سوچ سمجھ کے مال جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے، اگر کسی کو دینا بھی ہوتا تو سوچتے اور پھر خرچ کرتے، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھلا تھا اور آپ جہاں کہیں کسی ضرورت مند کو دیکھتے اس پر بے دریغ خرچ کر دیتے، اور اس لیے کیونکہ اب شراکت تو تھی ہی بہرحال، چاہے مینجمنٹ میں تھی، تو اس لیے ان کا آئے دن جھگڑا رہتا۔ تو پھر اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ آدھی جائیداد کو ایک بندہ مینیج کر لے اور آدھی کو دوسرا مینیج کر لے، تو حضرت عمر اس پر راضی نہ ہوئے، اور ان کے راضی نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پھر ایونچولی یہ بن جانا تھا کہ یہ عباس کی ہے اور یہ علی کی ہے، تو حضرت عمر نے اس کو اکٹھے رکھنا ہی درست سمجھا، اور یہی بات درست تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کے حوالے سے بہت قریبی آپس کے جو تعلق والے ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی اونچ نیچ یا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، تو جب تک کہ وہ ایک مہذب دائرے کے اندر رہے اور انصاف کا دائرہ کراس نہ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ باب ادا الخمس من الدین، خمس ادا کرنا دین کا حصہ ہے۔ قال حدثنا ابو النعمانی قال حدثنا حماد عن ابی جمرۃ الدبعی قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قدیمہ وفد عبد القیسی، وفد عبد القیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا ھذا الحی من ربیعۃ بیننا و بینک کفار مضر، کہ یا رسول اللہ ہم اس ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار حائل ہیں۔ فلسنا نصل الیک الا فی الشہر الحرام، اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ جنگ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ فلسنا نصل الیک الا فی الشہر الحرام فمرنا بامر ناخذ به وندعو الیہ من ورائنا، تو آپ ہمیں کوئی ایسے تعلیم دے دیں، کوئی ایسے احکامات جامع بتا دیں کہ ہم ان کو لے لیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں جا کے ہم ان کو وہ سب بتائیں، ان کو بھی دعوت دیں۔ قالا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمرکم باربع وانہاکم عن اربع،
4 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. الایمان باللہ، اللہ پر ایمان. جن 4 کا حکم ہے وہ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اور گواہی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وعقد بیدہ، اس وقت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے گرہ لگائی. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. وَأَن تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور یہ کہ تم اللہ کا حصہ نکالو، خمس 5واں، جو بھی تمہیں غنائم حاصل ہوں. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں کدو، نقیر، حنتم اور مزفت میں نبیذ بنانے سے. یہ جس طرح ان کی وہ تھی، کدو کو کرید کر برتن بناتے تھے، پھر کھجور کی لکڑی کو کرید کر برتن بناتے تو وہ نقیر کہلاتی، کدو والی الدبا کہلاتی، اور سبز مٹکا حنتم کہلاتا، اور مزفت وہ برتن تھا جسے تارکول سے پالش کیا گیا ہو. تو ان برتنوں میں نشہ بہت جلدی پیدا ہوتا تھا، اور عرب عموماً اسی کو شراب کے لیے استعمال کرتے. تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا جب شراب کی حرمت آئی تھی. وقت گزرنے کے بعد جب لوگوں کی ترک شراب کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی. بہرحال حدیث یہاں پر یہ اس لیے آئی ہے کہ اس میں وَأَن تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ کے الفاظ آئے ہیں. باب نفقت نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کا خرچہ کہاں سے ادا ہوتا تھا. اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ بھی واضح ذہن میں رہے کہ جو اگر انہیریٹنس تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کلیم تھا نا، تو کلیم امہات المومنین کا بھی بنتا تھا نا، اور انہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ بھی موجود تھیں، انہوں نے ان کو بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. اب آگے چل کے بات آ رہی ہے گھروں کی یا اسنان نفقے کی، کہ جو ان کو اس مال میں سے ملتا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ان کا تا حیات گزارا تھا، وہ مالک نہیں تھیں کسی بھی چیز کی. قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقت نسائی ومؤونت عاملی فہو صدقہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث میرے بعد 1 دینار بھی تقسیم نہ کریں، بلکہ میں جو چیز چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہیں اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کو آپ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے آپ کی وفات کے بعد ان کا نان نفقہ آپ ہی کے مال سے ادا کیا جاتا رہا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں امہات المومنین کو اختیار دیا تھا کہ یا وہ خرچ لیتی رہیں حکومت سے، اور یا پھر وہ جو زمینی قطع ہے وہ لے لیں اور خود اس میں زراعت کروائیں. تو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے زمین لی تھی، تو انہیں غابہ میں زمین دے دی گئی اور صدقات میں سے پھر ان کا حصہ ختم کر دیا گیا. اور باقی ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ہمیں ہمارا خرچہ دے دیں، ہمیں زراعت نہیں کرنی، تو ان کو پھر خرچہ دے دیا گیا تھا. قال حدثنا عبداللہ بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو اسامۃ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشۃ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی بیتی من شیء یأکلہ ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی فاکلت منہ حتی طال علی فکلتہ ففنی. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی. ہاں کچھ جو طاق میں رکھے ہوئے تھے، میں انہی سے کھاتی رہی یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن میں نے انہیں ناپا کہ یہ ہیں کتنے، تو پھر وہ جلدی ختم ہو گئے. یعنی وہ برکت جو ہے وہ گننے سے یا ناپنے سے وہ ختم ہو گئی. اور یہاں حدیث اس لیے آئی ہے
کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر نان نفقہ کی حقدار نہ ہوتی نا تو پھر یہ جو بھی بیت المال میں جمع کر دیے جاتے، اور بہت زیادہ گھر میں کھانے کا گنتے رہنا کہ کتنا تھا، یہ اتنا ڈونگا تھا، یہ کھیر اتنی تھی، یہ گوشت اتنا تھا، اب کدھر گیا، تو یہ بے برکتی کا باعث ہوتی ہیں یہ چیزیں گھروں میں. اور اپنے لیے اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے اور اپنے ملازمین کے لیے ذرا زندگی جو ہے کھانے پینے کے معاملے میں آسان رکھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. بعض اوقات ہم باہر گھر سے تو صدقہ کرتے رہتے ہیں، کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے جو گھر کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے معاملے میں ہمارا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے. تو حالانکہ وہی ہمارے لیے پکاتے ہیں، وہی خوشبوئیں ان کو بھی آتی ہیں اس کھانے کی، اور اس کے بعد ان کا اس میں سے حصہ ہی نہیں نکلتا. تو یہ بات جو ہے یہ اسلام کے اخلاق اور مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور ہر وقت کھانا گنتے رہنا اور ہر وقت گن گن کے پلیٹ میں ڈال ڈال کے دینا، دوسرے کو بھوک زیادہ ہے اس کو کم دینا، اس کے آگے سے اٹھا لینا، سبحان اللہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ بے برکتی کا باعث بنتی ہیں. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته البيضاء وارضا تركها صدقه. عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد اپنے ہتھیار، ایک سفید خچر اور کچھ زمین کے سوا کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین بھی خود ہی صدقہ کر گئے تھے. باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما نسب من البیوت الیہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں سے متعلق جو بیان کیا گیا ہے، اور گھروں کی جو نسبت ازواج مطہرات کی طرف کی گئی ہے کہ ان کے گھر، تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا حکم ہے. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا فرمان ہے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، سورۃ الاحزاب آیا 33. اور پھر ولا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، پھر فرمایا گیا ایک اور جگہ پر احزاب ہی میں آیا 53، اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو. تو ایک جو قرآن کی آیت ہے وہ گھروں کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف کر رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہی ہے. تو اسی اختلاف کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے، اس کی وضاحت ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. قال حدثنا حبان بن موسیٰ و محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا معمر و یونس عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زیادہ ہو گیا، استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی فاذن لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ میرے گھر میں ان کی تیمارداری کی جائے، تو سب نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی. قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا نافع سمعت ابن ابی ملیکۃ قال قالت عائشہ رضی اللہ عنہا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی وبین سحری ونحری وجمع اللہ بین ریقی وریقہ. قالت دخل عبد الرحمن بسواک فضعف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فاخذتہ فمضغتہ ثم سننتہ بہ. عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی اور میری باری کے دن ہوئی، جب کہ آپ کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آخری وقت میں میرے اور آپ کے تھوک مبارک کو جمع فرما دیا تھا. وہ اس طرح کہ عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک لے کر حاضر ہوئے
چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استعمال سے کمزور تھے تو میں نے مسواک کو پکڑا اور اسے چبایا، پھر آپ کو مسواک کروائی۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ وہو معتکف فی المسجد۔ یہ تمام احادیث آپ پیچھے مختلف ابواب میں پڑھ آئے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئیں جبکہ آپ رمضان کے آخری عشرے کا مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں۔ ثم قامت تنقلب، پھر وہ واپس جانے کے لیے اٹھیں، فقام معہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، حتی اذا بلغ قریبا من باب المسجد عند باب ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اس دروازے کے پاس پہنچ گئے جو آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس ہے۔ مر بہما رجلان من الانصار، تو وہاں سے انصار کے دو آدمی گزرے، فسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نفذا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر جلدی سے آگے بڑھنے لگے۔ فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آرام سے چلو۔ قال سبحان اللہ یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے، اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ، وکبر علیہما ذالک، اور ان کو یہ بات بہت بڑی لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت بیان کی ہے کہ کیا ہمیں کوئی شک ہونا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح پھرتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، اور مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن ہی کی ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، جس میں ہمیں یہی جو بات ہے نا کہ کسی کے دل میں شک نہ چلا جائے تو ایسی چیزوں کی وضاحت کر دینی چاہیے، اور اس طرح سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی شک بھی جائے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اس طرح کی گفتگو، اس طرح کا انداز گفتگو مت رکھنا کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے، لالچ ہے، ٹیمپٹیشن ہے، نفاق ہے، تو اس کا دل کہیں تما میں نہ پڑ جائے۔ کوئی انکریجمنٹ والی بات، کوئی انکریجمنٹ والا ایکشن خواتین کی طرف سے نامحرم مردوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف طریقے سے بات کیا کرو۔ بات کرنا منع نہیں ہے، لیکن بات کرنی ہے معروف طریقے سے۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ارتقیت فوق بیت حفصة فرأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجته مستبدر القبلة مستقبل الشام۔ انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن عمر نے ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے رفع حاجت کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی حفصہ کا گھر، بیت حفصہ، اور آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے اور ذہانت ہے اور میموری ہے کہ ہر وہ حدیث، یہ اب گوگل سرچ کوئی نہیں ہے یہاں پہ کہ ہر چیز آپ کے سامنے ایک منٹ میں آ جائے۔ ابھی میں نے یہ آیت ڈھونڈنی تھی سورۃ الاحزاب کی، تو میں نے بات کرتے کرتے اس کے اندر سرچ میں ڈالا ہے تو وہ آیت نکل آئی۔ یہ وہ زمانے نہیں تھے
یہ زمانے تھے، اپنی میموری جو تھی نا وہ ان کی اتنی شارپ اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت تھی کہ ان کو ان چیزوں کی بیساکھیوں کی اور سہاروں کی ضرورت نہیں تھی. بیت حفصہ کا گھر، اس لیے یہ حدیث یہاں آئی ہے. قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاد عن ہشام عن ابیہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ایسے وقت میں ادا کرتے تھے جب کہ دھوپ ابھی ان کے حجرے سے نہیں نکلی ہوتی تھی. حجرتها، ان کا حجرہ، عائشہ کا حجرہ. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فاشار نحو مسکن عائشہ فقال ها هنا الفتنہ ثلاثا من حیث یتلو قرن الشیطان. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی رہائش گاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا اس طرف، یعنی کیونکہ وہ مشرق کی جانب تھا نا، تو مشرق کی جانب سے فتنے برپا ہوں گے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے. قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن امرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وانها سمعت صوت انسان يستأذن في بيت حفصة فقلت یا رسول اللہ هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراہ فلانا لعم حفصة من الرداعة تحرم ما تحرم الولادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے کہ انہوں نے ایک انسان کی آواز سنی جو حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص آپ کے گھر جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضائی چچا ہے. نیز فرمایا رضاعت ہر اس چیز کو حرام کر دیتی ہے جو نسب حرام کرتا ہے، یعنی وہ اس کا محرم ہے، وہ اس کے گھر جا سکتا ہے. اب ان احادیث میں گھروں کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف کی گئی ہے، اور کہیں نہ کہیں جیسے حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ آپ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے یہ آدمی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی ہے. قرآن حکیم میں بھی نسبت ازواج مطہرات کی طرف بھی کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی ہے. اب اس امر میں علماء امت کا اختلاف ہوا ہے کہ گھر کس کے تھے. ایک رائے یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی طرف ان گھروں کی نسبت ملکیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل اپنی بیویوں کو ان کا مالک بنا دیا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ہمارا ترکہ صدقہ ہے، ان گھروں پر وہ ایگزیمپٹڈ ہیں، یہ گھر جو ہیں اس سے ایگزیمپٹڈ ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان گھروں کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ گھر تو آپ ہی کی ملکیت تھے، اور ازواج مطہرات کی طرف ان کی نسبت ان کے مکین ہونے کی وجہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائش کے لیے یہ مکانات دیے تھے اور وہ مرتے دم تک ان میں رہائش پذیر رہیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو گھروں کا مالک نہیں بنایا تھا. اگر ایسی بات ہوتی، یعنی وہ گھروں کی مالک ہوتی، تو پھر ازواج مطہرات کی وفات کے بعد یہ مکانات ان کے ورثاء میں تقسیم ہوتے. حالانکہ ان کی وفات کے بعد ان گھروں کو گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا تھا تاکہ عام مسلمانوں کو ان سے نفع پہنچے، جیسا کہ نان نفقہ کے متعلق معاملہ کیا گیا. اور ایک جو ایک رجحان ہے وہ یہی ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھے اور آپ کی وفات کے بعد وہ صدقہ قرار پائے. البتہ ازواج مطہرات کو زندگی بھر ان میں رہائش رکھنے کی اجازت تھی، جیسا کہ دیگر صدقات سے انہیں نان و نفقہ دیا جاتا تھا.
اسی طرح تا وفات انہیں وہ مکان رہائش کے لیے دیے گئے، جیسا کہ ایک حدیث میں مسکن عائشہ کا لفظ ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر آپ کی ملک نہیں بلکہ مسکن تھا، بس رہنے کی جگہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے بارے میں جو آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اس وقت تک کوئی داخل نہ ہو جب تک کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ تو اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ گھر شوہر کا ہوتا ہے، تبھی تو اسے اجازت دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ بہرحال لب لباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانات انہیں ہبہ نہیں کیے تھے بلکہ مرتے دم تک رہائش کے لیے ہی دیے تھے۔ ایک اور چیز جو اس حدیث میں آتی ہے اور جس کو لے کر کے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ایک خاص سیکٹ کی طرف سے، وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا کہ ادھر سے فتنہ اٹھے گا، تو وہ اشارہ مشرق کی جانب تھا۔ وہ اشارہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پرٹیکولرلی گھر کی جانب نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام سیدہ عائشہ کے گھر بائی چوائس کبھی نہ گزارتے۔ وہ جگہ تو خیر و برکت کے نزول کا باعث ہے، نہ کہ فتنوں کے خروج کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا دراصل۔ اور ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، صحیح بخاری ہی کی وہ بھی حدیث ہے کتاب الفتن میں، کہ خبردار فتنہ ادھر سے طلوع ہوگا، مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا فتنہ اس طرف سے ظاہر ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اور مدینہ طیبہ سے مشرق کی طرف عراق ہے، اور یہ ساری بیلٹ ہے جس میں یہ سب کانٹیننٹ بھی آ جاتا ہے، اور اس جگہ سے وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے ہیں فتنے شروع سے ہی، یعنی ہیومن ہسٹری کے شروع سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بت ود اور سوا وغیرہ بھی عراق میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ کا الاؤ بھی عراق میں تیار ہوا تھا، وہ عراقی کا فرما روا تھا نمرود جس نے یہ کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ بھی عراقی لوگوں نے شروع کیا تھا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے بھی یہ عراقی ہی تھے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے وہ بھی ادھر سے اٹھا ہے، سب کانٹیننٹ سے، وہ بھی مشرق ہے۔ پھر اسی طرح جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب الجہادی و سیر کے ساتھ ہی منسلک ایک اور کتاب جس کو امام بخاری یہاں لائے ہیں، کتاب فرد الخمس، خمس کا فرضیت کا بیان۔ اور خمس کیا ہے؟ مال غنیمت کا 5واں حصہ، جو میدان جنگ سے ملنے والے مال ہیں ان کی اقسام میں ایک قسم مال غنیمت کی ہے، اور اس کے 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں، اور اس کا بیان وہ کیسے تقسیم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مال غنیمت کے علاوہ بھی مالوں کی کچھ اقسام ہیں کہ جو میدان جنگ میں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا مال غنیمت جو مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا وہ غزوہ بدر کے بعد کا تھا، اور اس میں پھر تھوڑا سا تنازع ہوا،